نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی مرتبہ جب جمعے کے موقع پر یہاں حاضر ہوئی تھی تو قرآن کریم کے 3 بنیادی حقوق پر مختصر بات کی تھی. آج ارادہ ہو کہ قرآن کریم کی خصوصیات کچھ بیان کر دی جائے. ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم کی خصوصیات کیا ہیں. ویسے تو قرآن کریم کی بے شمار خصوصیات ہیں، بے پناہ خصوصیات ہیں، لامحدود خصوصیات ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو بنیادی ہوتی ہیں. یعنی انسان کے اندر بہت سارے خواص ہوتے ہیں لیکن اس کی کچھ خاصیت ایسی ہوتی ہے جو موٹی موٹی ہوتی ہے، جن سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ اس کے اندر فلاں خصوصیت ہے، فلاں خصوصیت ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی ساری خصوصیات ہوتی ہیں. لیکن کچھ بنیادی خواص ہوتے ہیں کہ جن کو ترجیحاً بیان کیا جاتا ہے. تو علماء نے بھی قرآن کریم کی 8 خصوصیات بیان کی ہیں. اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں لیکن 8 خصوصیات بنیادی ہیں. پہلی خصوصیت جو علماء نے قرآن کریم کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم قوت تاثیر میں بے کمال ہے. یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی تاثیر رکھی ہے اور ایسا اثر رکھا ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے. اس کی واضح مثال اور اس کا مشاہدہ ہم روز کرتے بھی رہتے ہیں. قرآن کریم کا اگر کوئی معنی اور مطلب سمجھتا ہو اور وہ قرآن کریم کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص قرآن کریم کا مطلب سمجھتا ہی نہ ہو، اس کا معنی وہ جانتا ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی کوئی اچھا مجوید قاری تلاوت کرے تو معنی سمجھے بغیر بھی اس کی کیفیت ایک الگ ہی ہوتی ہے. کسی اور کتاب کو حسن سوچ کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیا جائے یہ کیفیت بن نہیں سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے خواص میں سے خاصہ ہے، خاصیت.
قرآن کریم میں آتے ہیں کہ کفار اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو شور شرابہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو سن لیا تو قرآن کریم کے اندر تاثیر ہے، یہ تاثیر قلوب پہ اثر کرے گی اور تمہارا میلان ان کی طرف ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب بھی دیکھو کہ کوئی قرآن پڑھ رہے تو قرآن کو نہ سننا، شور شرابہ کرنا، اس محفل کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا تو آپ علیہ السلام اس کو قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور کفار کبھی کبھی آپ علیہ السلام کے پاس اپنا قاصد بھیجتے تھے، ان کا گمان یہ تھا کہ یہ شخص شاید مجنون ہو گیا ہے، شاید پاگل دیوانہ ہو گیا ہے، تو اس کو سمجھایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے اپنا قاصد بھیجتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کریم کا کوئی جز تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ جس شدت کے ساتھ گیا تھا اور جس سختی کے ساتھ گیا تھا جب وہ واپس آتا تھا اس کی کیفیت الگ ہوتی تھی۔ تو بھیجنے والے کہتے تھے کہ یہ جیسا گیا تھا ویسا نہیں ہے، یہ وہاں سے بدل کے آیا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے جو دوسری خاصیت بیان کی ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ سہولت حفظ، آسانی سے یاد ہو جانے والی کتاب ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کے ساتھ ہی ایک انعام ہے، ایک اعزاز ہے کہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی 70-80 سال کا بوڑھا بھی ہو اور وہ قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اور کوئی بچہ ہو، 5 سال کا بچہ ہو، وہ قرآن کریم کو یاد کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد کروا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور کتاب یاد کرنا چاہے تو اگر یاد کر بھی نہ تو اس کو یاد رکھنا یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم ہی کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد بھی کروا دیتے ہیں اور اس حفظ کو محفوظ بھی کروا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہی کی خاصیت ہے۔ کتابوں میں آتے ہیں کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں حفاظ کا مقابلہ رکھوایا کہ کون قرآن کریم کا پکا حافظ ہے اور کس کو قرآن کریم کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے۔ تو آتا ہے کہ ایک بچہ لایا گیا، 5 سال کا بچہ، اس کے والد بھی ساتھ تھے۔ اس کے والد اس کو کہتے تھے کہ خلیفہ کو قرآن کریم سناؤ، خلیفہ قرآن کریم کے امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور وہ 5 سال کا بچہ تھا اور اتنی کم عمر تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے اور اس دربار کی کیا تعظیم ہے۔ وہ اپنے والد کو کہتا تھا کہ پہلے بھول کر نہ سناؤ۔ والد کہتے ہیں کہ خلیفہ سامنے موجود ہے اور خلیفہ کی تعلیم اور وقار ہے، قرآن سناؤ۔ وہ کہتا ہے بھول دونوں میں سناؤ اور نہیں سناؤ۔ 5 سال کا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ۔ تو قرآن کریم کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ سہولت حفظ، 80 سال کا بوڑھا بھی یاد کرنا چاہے اللہ رب العالمین اسے بھی یاد کروا دیتے ہیں، اور 5 سال کا بچہ یاد کرنا چاہے اللہ رب العالمین قرآن اس کے لیے بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اور تیسری خاصیت جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کثرت تلاوت۔ یہ قرآن
جس کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے، جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کو لوگ اتنے اہتمام سے روز پڑھتے ہوں۔ یہ خاصیت قرآن کریم ہی کی ہے۔ کتابوں میں آتے ہیں، غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو لے کر کے گھر کے ایک کونے میں گئے اور کہا کہ بیٹا، گھر کے اس کونے میں میں نے 6000 قرآن ختم کیے، 6000 قرآن ختم کیے، اس کونے میں میری معصیت نہ کرنا۔ یعنی اس کونے کو قرآن کے ساتھ خاص نسبت ہے، میں یہاں بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا اور اس کونے میں میں نے 6000 قرآن ختم کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ بطور خاص رمضان میں 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے، 30 قرآن صبح ختم کیا کرتے تھے، 30 شام کو اور 30 تراویح۔ بعض لوگ ہیں انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جسے کہتے ہیں کہ چڑ ہے، اللہ واسطے کا مہر ہے، امام صاحب کی کوئی تعریف آتی ہے تو ان کو سننا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے؟ یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، آج کے زمانے میں بھی اگر آ جائے تو اکابرین کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں۔ فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ رمضان میں تراویح میں رات میں جو سپارہ سنانا ہوتا تھا وہ دن میں 30 مرتبہ اس سے پہلے ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسے واقعات آج بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر کثرت تلاوت کا خاصہ رکھا ہے کہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اور یہ شان کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں بنو میں کسی مدرسے کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں قرآن کریم پر اتنی محنت کی جاتی ہے اور وہاں کے طلباء اور اساتذہ کے قرآن کریم پہ اتنا ذوق ہے کہ کوئی طالب علم جو قرآن کریم ختم کرتا ہے تو اس کے امتحان اس طرح ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم شروع سے پڑھنا شروع کرو، الف لام میم سے، اور یہ کہاں تک والناس تک۔ یہ قرآن کریم کے امتحان درمیان سے ہی کہ پانچ جگہ 5 سوال کرنے، ایک سوال شروع سے کر لیے، درمیان سے، آخر سے، 2 کلموں سے کر لیے، یہ اس طرح امتحان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم شروع سے شروع کرو، آخر تک ختم کرو۔ کوئی 5 سے 5 گھنٹے میں اس طرح قرآن کریم کے امتحان ہو جاتا ہے۔ کسی اور کتاب کو آپ اس طرح سن کر دیکھ لیجیے 5-6 گھنٹے اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھ لیجیے، یہ ممکن نہیں۔ یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اندر کثرت تلاوت کا خاصہ رکھا ہے۔ اور قرآن کریم کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء سے الزامات کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ انبیاء پر ہر زمانے کے الزامات لگتے رہے، ان کی قوموں نے انہیں ستایا اور طرح طرح کے ان پر الزامات لگائے، تانے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عجیب عجیب باتیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے الزامات لگائے، حضور علیہ السلام پر الزامات لگتے رہے، حضور علیہ السلام کو برا بنا دیتے رہے۔ قرآن کے مختلف مقامات میں یہ الزامات موجود ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ تعلیم ہے، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا دماغ پر مجنون ہے۔ قرآن کی جوابات بھی مقاموں میں کون شاعر، مختلف مقامات پر
قرآن کریم نے انبیاء پر لگنے والے الزامات کا دفعیت کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں قرآن کے بھرا ہوا اور قرآن کریم کی خصوصیات میں سے 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو قوت استدلال ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل قائم کیے ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، ایسے دلائل قائم کیے ہیں کہ جس کا توڑ کوئی پیش نہیں کر سکتا. مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا. قرآن کریم میں دوسرے بارے کی کتاب ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود کہتا ہے قال انا احیی وامید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. اس نے 2 بندوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو ویسے چھوڑ دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کو غروب کرتا ہے. اگر ڈوبی ہی نہ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال روشنی کو غروب کر. آگے قرآن کہتا ہے وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا، یعنی پریشان ہو کر کے رہ گیا کہ جو دلیل پیش کی ہے اور جو مطالبہ کیے ہیں اس کا کیا جواب ہو سکتا. یہ مشہور مثال ہے. قرآن کریم میں ایسے بہت زیادہ دلائل نقلی اور عقلی موجود ہے کہ جن کے سامنے کفر کو ڈھک کے دیکھنے پڑے. ایک مقام پہ آتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس رب کے ساتھ؟ تم تو کچھ بھی نہیں تھے. فاحیاکم تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر مارے گا، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون. تم اسی طرح بڑھ کر کے جانا ہے. یعنی یہ شان اس ذات کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. اسی کی یہ شان ہے کہ وہ آدم سے وجود بخشتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے، پھر صاحب ہو. اور قرآن کریم کی خصوصیات میں سے 6 خصوصیت ہیں اور ہمارے لکھتے ہیں کہ 19 الغفار کتاب ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب تکالیف آتی تھی، کفار تنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین قرآن کو نازل کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دیا کرتے تھے. قرآن کہتے ہیں کذالک نثبت به فؤادک، کہ تاکہ اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط ہو، آپ ثابت قدم رہے. لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ چاہتا تو قرآن کریم کو 1 مہینے میں نازل کر سکتا تھا. اس نے قرآن کریم کو 23 سال کی طویل عرصے میں کیوں نازل کیا؟ تو جہاں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، وہاں ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ انبیاء پر لگنے والے جو الزامات تھے اور ان کو جو پیش آنے والی تکلیف پیش آتی تھی، اللہ قرآن کی آیت نازل کر کے ان کے غم کی تسلی کر دیا کرتے ہیں. اور جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق قرآن کی آیت نازل کر دیا کرتے ہیں.
تو قرآن کریم کے جو خواص ہیں ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ مونس اور غمخوار کتاب ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو اور مشکلات کا شکار ہو تو تجربے سے یہ ثابت ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں تو کچھ ہی دیر میں اس کا غم ختم ہو جائے گا اور اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خود بخود دور کر دے گا. تو قرآن کریم کا خاصہ ہے. اور قرآن کریم کی ساتویں خصوصیت جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لا تنقضي عجائبه کہ قرآن کریم کے جو عجائب ہیں جو غرائب ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ایک ڈاکٹر قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں ڈاکٹری سے متعلق چیزیں نظر آتی ہیں. ایک انجینئر مطالعہ کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو انجینئرنگ سے متعلق چیزیں نظر آتی ہیں. ایک ریاضی دان مطالعہ کرتا ہے تو اس کو ریاضی نظر آتی ہے. ایک سائنسدان مطالعہ کرتا ہے تو اس کو قرآن کے سائنس کی چیزیں نظر آتی ہیں. وہ کیسے نظر آتی ہے ان کی کیا مثالیں ہیں اس کی تفصیل ذکر کرنے کا موقع ہے. اور قرآن کریم کی آخری خصوصیت علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ لا تشبع العلماء کہ علماء اس سے کبھی سیر ہی نہیں ہوتے. جتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم سے محبت اور عشق اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور قرآن کریم کا ذوق پہلے سے زیادہ یعنی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی جو بنیادی خصوصیات علماء نے ذکر کی تھی وہ 8 خصوصیات تھی جن کے اختصار کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا. چونکہ وقت تھوڑا اس وجہ سے بات کو اس کے پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.